الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، بسایا ہے۔ انسانوں کو اس کائنات میں اللہ نے خلافت الہیہ دے کر بھیجا ہے۔ جو لوگ اللہ کی خلافت کے حقدار ہو، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کی ذمہ داری یہ بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت الہیہ کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر قدم پر انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے ہیں۔ عبدن کے معنی ہی یہی ہے، اور عبادت عبد سے بنا ہے، جس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ اپنی بندگی کا اظہار۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رات دن کی ہر گھڑی، 24 گھنٹوں کا ہر سیکنڈ، ہمارا یہ سر، ہماری یہ پیشانی اللہ کے حضور سجدے میں پڑی رہتی، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، اس نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا، اس لیے انہیں رات دن کے متعین اوقات میں عبادت کا حکم دیا۔ نماز 24 گھنٹے میں مجموعی طور پر جو فرض نمازیں ہیں، حساب لگانے جائیں تو 1 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ 23 گھنٹے ہمیں اللہ نے اپنے لیے دیے۔ سال بھر میں 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ہی روزے کا حکم ہے، فرض۔ اور اللہ نے جو مال دیا ہے وہ بھی سال بھر میں 1 مرتبہ زکوٰۃ، اپنی ضرورت سے زائد مال جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، اور اس میں بھی 40واں حصہ۔ زندگی میں حج 1 مرتبہ، یہ اسلام کے بنیادی شہادت کے بعد 4 ارکان ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ پھر ذکر و اذکار
تلاوت قرآن، صدقات و خیرات، اس میں بندے کو اختیار دیا ہے تیری مرضی۔ پھر آگے اللہ نے اپنے اس کلام مقدس میں یہ سمجھایا ہے، ما ارید منہم من رزق، مجھے ان سے روزی کموانا نہیں ہے، وما ارید ان یطعمون، اور میں نے ذمہ دار نہیں بنایا کہ اپنے اور اپنے ماتحتوں کے پیٹ یہ بھرے۔ کیوں؟ روزی کا معاملہ اللہ کے ذمے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ الرزاق اللہ کی ان صفات میں سے ہے جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ عبد الرزاق کو الرزاق کے نام سے کہنا ایسا ہی برا ہے جیسے عبداللہ کو اللہ کے نام سے کہے۔ چند اللہ کے اسماء ہے جو اسماء ذاتیہ ہے، ان میں عبد لگانا ضروری ہے۔ جن کے ناموں میں عبد ہے اس کو چھوڑ کر رزاق بولنا، رحمان بولنا، یہ اللہ کی شان صفت، اللہ کی صفات میں ایک طرح کی تحریف ہے۔ تو اللہ رزاق ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اتنا طاقت والا ہے کہ انسانوں کو چھوڑ کر دنیا کی ساری مخلوق کو وہ براہ راست کھلاتا ہے۔ ایک مخلوق بتا دیجئے انسان کو چھوڑ کر وہ کمانے کے لیے جاتے ہو؟ جو ہمارے سامنے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کون کمانے جاتی ہے؟ خدا کا یہ نظام ہے، اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ جو اللہ انسانوں کو چھوڑ کر ساری کائنات کو روزی بغیر کمائے دیتا ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ اللہ نے انسان کو روزی کا پابند بنایا؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں اس کی روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ روزی کمانا عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ روزی کمانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے جب ساری مخلوق کی روزی کی ذمہ داری بلا اسباب کے اپنے ذمے لے رکھی ہے، پھر انسان کو روزی کا پابند کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک فرض ہے، دوسرے فرائض کے بعد۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ جب روزی کمانا بھی فرض ہے، روزی کمانا عبادت ہے، تو پھر ہم روزی کمائیں گے، 24 گھنٹے کمائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ ارکان اسلام جو عبادتیں ہیں وہ پہلے انجام دے۔ کوئی ڈاکٹر یہ سمجھ کر کہ میری ڈاکٹری، میرا علاج یہ خدمت خلق ہے اور خدمت خلق سے خدا ملتا ہے، تو یہ اور پھر نماز چھوڑ دے، یہ اس کی بھول ہے۔ اس لیے کہ خدا تب ملے گا جب پہلے خدا کے احکام کی پابندی کریں گے۔ حدیث پاک میں، حدیث قدسی میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، فرائض کے ذریعے ہوتا ہے، فرائض ضروری ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور اللہ پھر بھی بندوں کو رزق کا پابند بنا رہا ہے، وہ کمائیں، وہ کھائیں، وہ کھلائیں۔ حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ تو پھر کیا بات ہے؟ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ رزق اللہ ہمارے ذمے ڈالا ہے، لیکن یہ نہیں کہ رزق ہم پیدا کر سکتے ہیں، روزی اللہ دے گا، لیکن رزق کے اسباب اختیار کرے، ثواب ملے گا، عبادت ہوگی۔ تو روزی کمانا ہے۔ ایک لمبا واقعہ ہے حدیث پاک میں، ایک صحابی آئے، آپ سے عرض کیا رسول اللہ کچھ دیجیے۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں ہے، کیا سامان ہے گھر میں؟ ایک پیالہ ہے جو پینے کے کام آتا ہے اور ایک ٹاٹ ہے جو بچھانے اور اوڑھنے کے کام آتا ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔ وہ صحابی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں یشتری، کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیا رسول اللہ 1 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا میں یزید،
کون زیادہ دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا 2 درہم میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا لو، 2 درہم لیے، ان کو دیے، 1 درہم سے گھر کی ضروریات خرید کر کے گھر دے آؤ، اور 1 درہم سے کلاڑی خرید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ انہوں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کلاڑی پر اپنے دستے مبارک سے دستہ لگایا، ہاتھا لگایا، اور اس کے بعد کہا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، مسلسل 15 دن محنت کرو۔ حدیث پاک میں مسلسل 15 دن کا حکم دیا۔ شراح حدیث سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی اسباب رزق میں جمنا ضروری ہے۔ آپ ہر روز اپنا سبب رزق بدلیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ جمو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے کہ میں شام میں اپنا مال تجارت بھیجتا ہوں، اب جی چاہتا ہے میں دوسری جگہ بھی بھیجوں۔ پوچھا برکت نہیں ہے؟ کہ بہت ہے۔ کہا پھر اللہ نے جس کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے، کیوں بدلنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ تو آپ نے یہاں انہیں 15 دن کا مکلف بنایا۔ وہ 15 دن کے بعد آئے، ان کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہتر ہے یا پھر قیامت کے دن یہ تمہارا مانگنا تمہارے چہرے پر نشان بن کر آئے، وہ بہتر ہے۔ یہ ایک سبق ہے۔ ہم دوسروں کے دستے نگر نہ بنیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ذمہ داری ہماری کہ ہم کمائیں، عبادت سمجھ کر کمائیں۔ اور کیا ہوگا؟ حلال کمانا، حلال نیت۔ حلال کمانا کیا نیت ہونی چاہیے؟ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، حلال روزی تلاش کرتا ہے، روزی دنیا ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، حلال روزی تلاش کرتا ہے، استعفافا عن المسئلہ، ایک تو اس لیے تاکہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ فرمایا وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس لیے تاکہ گھر والوں کی ذمہ داری پوری کرے، ان کے نان و نفقہ میرے ذمہ ہے۔ فرمایا وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسیوں کا بھی کام آئے۔ میں حاصل ترجمہ کر رہا ہوں۔ حدیث میں کمانے کے یہ 3 مقصد سمجھائے ہیں۔ ذخیرہ کرنا نہیں، تجوریہ بھرنا نہیں، بینک بیلنس بنانا نہیں۔ میرے بھائیوں، بینک بیلنس تو یہ ہے آخرت کے لیے کچھ جمع کرنا، آخرت کا ذخیرہ بنا، یہ بینک بیلنس ہے۔ لمبے مضامین ہیں احادیث پاک میں۔ آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی مالی، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ آپ نے فرمایا حالانکہ اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا، جو اس نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے اللہ کے لیے دیا اور جنت میں بک کر دیا۔ آخر یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس ہے جو اللہ کے لیے دیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیک روزی حلال کمانے کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ نمبر 3 استعفاف عن المسئلہ، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ سعین علی اہلی، گھر والوں کے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری پوری کرے۔ وتعطفا علی اہلی، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے کام آئے۔ کیا فضیلت بیان کی میرے بھائیوں، کتنی زبردست فضیلت۔ فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل البدر مثل القمر لیلۃ البدر۔ آپ نے فرمایا اس کا اللہ کے پاس جب آئے گا تو اس کا چہرہ ایسا چمک رہا ہوگا، مثل القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کو دیکھے پوری دنیا روشن ہوتی ہے، وہ جو چمکتا ہے اس کا چہرہ ایسا چمکے گا۔ باقی دنیا اگر دوسرے مقصد سے کماتے ہیں، حدیث پاک میں وہ پہلو بھی بیان کیا۔ فرمایا وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، حلال کمائے، لیکن پھر بھی نیت کا یہ فرق ہو۔ فرمایا مُكَاثِرًا مفاخراً مرائیاً، یہاں بھی 3 باتیں فرمائی۔ جو حلال کمائے، من طلب الدنیا حلال، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث پاک میں حرام کی بات نہیں کہی ہے۔ حرام کمانے والے وہ تو سراپا نحوست ہے،
لیکن من طلب الدنیا حلالن، حلال کما رہے، مکاثرن، مفاخرن، مرائین، تاکہ مال بڑھا دے، یہی ہے بینک بیلنس بنانا، مکاثرن تجوریہ بھر جائے، مفاخرن دوسروں کے سامنے فخر کرے، کروڑوں کی گاڑی استعمال کرے اور صرف اس لیے اچھی سے اچھی سواری اللہ نے مال دے استعمال کرے، لیکن فخر کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ مفاخرن اس لیے کہ دوسروں کو دکھائیں، مفاخر ہے، اور فرمایا مرائین ریاکاری کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، صرف ناراض نہیں، اللہ غصے میں ہو۔ ویسے ہی میدان محشر میں خدا کس جلال پر ہوں گے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب اتنے جلال میں ہو اور اس وقت ہمارا دنیا کمانا اس مقصد کے لیے ہو اور اللہ اور ناراض ہو جائے، بہت افسوس ہے۔ تو یہ ہے روزی کمانے کا مقصد، اللہ کے لیے کمائے اور یہ حقوق ادا کرے اور روزی کے ذریعے دنیا میں فخر و مباحات نہ کرے، تو یہ ہے روزی کمانے کا مقصد، یہ عبادت بن جائے گا ہمارے لیے۔ تو روزی کمانے کا مقصد یہ، باقی روزی کمانے کے لیے گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ انسان کی شان نہیں ہے۔ مقدر کا مل کر رہے گا، مقدر کا ایک پائی بھی ہمارے مقدر میں ہے تو وہ خود ہمارے پاس آئے گی، ہمیں لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کے پاس خود آتی ہے، خود موت آتی ہے، کما یطلبہ اجلہ، موت جیسے آتی ہے موت اسی طرح تلاش کرتی ہے۔ اس لیے رزق کو عبادت سمجھے، لیکن روزی کمانا اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد نہ بنائیں کہ اللہ کو بھول جائے۔ اگر روزی کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد ہم نے بنا لیا تو حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے، اپنی فرصت میری عبادت میں لگا لے، تجھے جو اللہ نے موقع دیا ہے موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ املأ صدرک غنًا، میں تیرے دل کو، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، پھر لوگوں کے مال سے تیری رال نہیں ٹپکے گی۔ املأ صدرک غنًا واسد فقرک، اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کیا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں۔ حدیث پاک کا انداز دیکھے، وَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًا کہا، سینہ، اور استعمال کیا استقبال کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، اور یہاں اللہ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا، اور ہاتھ، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا۔ تو دکان کھولے گا، موبائل کی دکان کھولے گا، دن بھر چکی بیچے گا، فلاں جگہ جائے گا، یہاں جائے گا، ہاتھوں کو مارے گا دنیا کمانے کے لیے، بس دنیا سمیٹو، دنیا سمیٹو، دنیا سمیٹو۔ اللہ نے فرمایا ملأت یدک، ماضی کا صیغہ ہے نا، یہ ہو کر رہے گا، یعنی دنیا سمیٹنے کے لیے نہ چین، نہ کھانا، نہ پینا، نہ آرام، نہ گھر والوں سے بات، نہ بچوں کے حقوق، نہ ان کی تربیت، کچھ بھی نہیں، بس دنیا آ جانی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجگی دور نہیں ہوگی، تیری محتاجگی دور نہیں، کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لَيْسَ الْغِنَى بِكَثْرَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مالداری بہت مال ملنے سے نہیں ہوتی ہے، مالداری کا مطلب ہے بے نیازی، بے نیازی حاصل ہوتی ہے، دل میں گنا آ جائے، دل میں بس مجھے دنیا کے چند سکے مل جائیں، میری ضرورت پوری ہو جائے،
میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں تھوڑے رزق پر کتنا ثواب، تھوڑے رزق پر۔ مجھے ایک اور حدیث سنانی ہے کہ دنیا میں لگیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے لوگوں کو جو صحابہ اور تابعین پر مشتمل تھے، فرمایا سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا نام لے کر فرما رہے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی سے سنا ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ، جو اپنے سارے غم آخرت کے غم بنا دے، کفاہ اللہ ہم دنیا ہو، اللہ اس کے دنیا کے ٹینشن حل کر دے گا، دنیا کے ٹینشن سارے حل ہو جائیں گے۔ ومن تشعبت بہ الہموم احوال الدنیا، اور جو دنیا کے لیے مارا مارا پھرے گا، لم یبال اللہ فی ای اولیتہا ہلک، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہاں جا کر مر۔ لیکن ہاں تھوڑے رزق پر قناعت کر لیجئے۔ میں نے جو حدیث سنائی خطبے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من رضی من اللہ بالیسیر بالرزق من الرزق، تھوڑے رزق پر قناعت کر لے، کل اگر اس کے کھاتے میں اعمال زیادہ نہیں ہوں گے، رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، تھوڑے عمل سے جو ہے اللہ راضی ہو جائے۔ تھوڑی عمل، دنیا بہت کما لی لیکن کچھ نہیں ہوا، کل اللہ کی یہاں حساب۔ اور اگر دنیا نہیں ملی کوئی ٹینشن نہیں، اپنے فرائض ادا کر دیے، روزی جو ہے جتنی مل جائی اس پر قناعت شکر کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھوڑا عمل بھی اللہ چلا لیں گے۔ یہ بیچارے کو دنیا میں تھوڑا پریشان رکھا، روزی نہیں ملی تھی، پریشان تھا، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے، کتنی مرتبہ کھانستا رہا، کتنی مرتبہ بیوی کو جو ہے لرزتا اور کانپتا دیکھا، بچوں کو کتنی مرتبہ رات رات بھر سوتے نہیں سوتے دیکھا، لیکن جو ہے کچھ پیسے نہیں تھے، دوائی کے لیے نہیں گیا تھا، صبر کیا، کسی سے کہا نہیں، کل اللہ کے یہاں تھوڑا عمل ہوگا، فرائض اور نوافل تھوڑے بہت ہو کے نہ ہو، اللہ رب العزت اسے اس سے میرے بھائیوں پوری بات کا خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی صرف مال کمانے کے لیے نہیں دی ہے، صرف دنیا کی فکریں کرنے کے لیے نہیں دی ہے، پورا معاشرہ ہمارا اس انداز کا ہو گیا ہے کہ بس کچھ ملنا چاہیے چاہے ہمارے دین کا جنازہ نکل جائے۔ نتیجہ یہ ہے دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہو گئے ہیں کہ اپنے دین کی، اپنے اولاد کی، اپنی نسلوں کی اور ہمارے دین کا قیمتی سرمایہ ہمارے جوانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔